انہوں نے تو اب جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے انڈا مارا اور اس کے بعد وہ پھر گاڑی میں بیٹھ گئیں، فرار ہوئی، اور اس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل اڈیالہ جو چوکی ہے وہاں منتقل کر دیا کہ کوئی لڑکیاں سامنے آئی ہیں خبر جو آئی ہے۔ ہاں دوپٹہ تو پہنا ہوا ہے، اب یہ بھی نہیں پتہ دوپٹے میں لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہیں کون ہے، اب یہ کچھ مجھے نہیں پتہ، میں نے تو صرف ویڈیو دیکھی اور اس میں یہ دیکھا جو میں ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں اس میں ان کی گاڑی کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے، جب پی ٹی آئی والے اس کے پیچھے گئے ہیں تو پولیس ان کو گھیر کے کھڑی تھی اور میرے سامنے تو گاڑی چلی گئی تھی۔ اب بعد میں سنا ہے جیسے آپ نے کہا کہ خبر ہے کہ ان کو پکڑ کے چوکی میں لے آئے ہیں، لیکن چوکی میں لا کے پھر چھوڑ دیں گے، ان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی والے غصے میں آ کے ان سے مطلب ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کو چوکی میں حفاظت میں رکھ لیا ہوگا، ورنہ یہ تو بھیجنے والے تو وہی لوگ ہیں جو یہ سارے کام کروا رہے ہیں۔ اور ان کو اب یہ بھی تکلیف ہے کہ اگر وہاں جیل کے باہر ہم جاتے ہیں جو کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ ہماری ملاقات، اگر ہم لاہور سے جاتے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوتی، ہم رات کے 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہیں، تو یہ میرا خیال ہے ایک بھگانے کا یا بدتمیزیاں بڑھانے کا یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پھر جب پی ٹی آئی والے ریئیکٹ کریں گے جو وہاں پہ ہوتے ہیں، جو اس عمران خان کی محبت میں آتے ہیں اور ہمارا خیال کرتے ہیں ادھر، تو وہ پھر کسی دن ان کے پکڑ لیں گے کسی کو تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے کہ آج آپ نہیں گئیں، آپ کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تینوں بہنیں جاتی ہیں کیسز میں، تو آج آپ مطلب کہ حسان سے ملنے گئی ہوئی تھی؟ آج جمعے کو حسان کی ملاقات ہوتی ہے تو میں وہاں تھی، اس لیے میں نہیں گئی تھی، اور وہ دونوں گئی تھی کیونکہ توشہ خانہ کیس 2 لگا ہوا تھا، اور منگل کو تو ملاقات نہیں تھی، تو آج تو جب کیس لگا ہوا ہوتا ہے تو اس میں جج خود اگر جج کو بتائیں کہ باہر کھڑے ہیں تو بلاتے ہیں، تو عام طور پہ ملاقات ہو جاتی ہے، تو آج شکر ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی کیونکہ عمران خان بھی اندر سے کوئی بات کرنا چاہے یا پیغام دینا چاہے۔ ملاقات ہو گئی ہے ان کی؟ ہو گئی ان کی، وہ ہو کر باہر آ کے وہ وہی میڈیا پہ بات کر رہی تھی جب یہ انڈا مارا گیا، تو یہ انڈا تو یہ ان کی ایک میں کیا کہوں جن سے مقابلہ ہے وہی بڑے کمزور لوگ اور بزدل لوگ ہیں۔ نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے تھوڑے عرصہ پہلے دیکھا کہ آپ کی تینوں بہنوں کی بھی ایک ملاقات کرائی گئی تھی، آپ بھی اس ملاقات میں گئی تھیں، وہ ملاقات میں آپ نے بانی پی ٹی آئی کو کیسے دیکھا، کیا بات چیت ہوئی وہ بھی ذرا ہاں الحمدللہ بڑے عرصے بعد ہوئی تھی ملاقات، اور وہ بھی کیس لگا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ بالکل ٹھیک تھے۔ یہ بھی خبریں آ رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ کچھ ولاگرز یا کچھ یہ خبریں پھیل رہی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کے ناک میں اور کان میں کوئی انفیکشن ہے، آپ ان سے مل کے آئی ہیں تھوڑا عرصہ پہلے ہی، تو ذرا ان کی صحت کے بارے سے بھی نہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک تھے، سوائے ان کے کان میں ایک ٹینائٹس ایک وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ ہے بڑی پرانی، اور ان کی ایک سیدھی آنکھ میں جیسے کہ تھوڑا وہ دھندلا اور تھوڑا وہ تھا، سویل ہوئی تھی، ہاں پریشر تھا، لیکن الحمدللہ ویسے تو ہم نے جو ڈاکٹر کہے تھے کہ وہ جائیں دیکھنے، انہوں نے تو نہیں گئے، لیکن کہ پنڈی کے کوئی ڈاکٹر گئے تھے، انہوں نے شاید ان کا اینک کا نمبر بھی بدلا ہے اور دیکھا ہے اور کوئی دوائی بھی دی ہے، تو بس یہ تھا۔ لیکن یہ جو پھیلائی جا رہی ہے بات بار بار، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے کوئی تکلیف کی بتائی اور نہ کوئی ایسی تکلیف نظر آ رہی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید یہ ان کے دل میں بہت سارے خیالات آتے ہوئیں گے، یہ ان کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہوئے یا ان کو تکلیف ہوئے، لیکن وہ اللہ کی مہربانی سے، لوگوں کی دعاؤں سے، سب کی دعاؤں سے، اور جو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں اندر ہیں، وہ ایک مقصد کے لیے اندر ہیں، وہ اس ملک کو، ان کا ایک مقصد تھا کہ ملک ایک صحیح سمت پہ چلے، لیکن اس کے لیے ان کو وہ ہیں، وہ کوئی اگر دیکھیں اپنی ذات کے لیے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے، جب آپ اتنے لوگ آج جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو آج تکلیف میں ہیں، پاکستانی ہیں،
تو وہ ان کا تو میرا خیال ہے وہ سوچتے ہی پاکستان کا تھا. نورین صاحب ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ بنی گالہ بھی کوئی منتقل کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کیونکہ بہنیں ملتی بھی ہیں اس وقت باخبر بھی ہیں، یہ بنی گالہ منتقل کرنے کی جو خان صاحب کی خبریں تھیں اس حوالے سے بھی کوئی صداقت تھی یا کوئی رابطہ ہوا تھا، یا یہ خبریں کہاں سے نکل آتی ہیں؟ پتہ نہیں، یہ چاہتے تو تھے کہ بنی گالہ منتقل ہو جائیں اور چپ کر کے وہاں بیٹھ جائیں. تو یہ آفر دی گئی تھی خان صاحب؟ ہاں، یہ تو بہت پہلے سے آپ نے میڈیا میں بھی آ چکی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ آپ بس چپ کر کے بیٹھ جائیں 2 سال اور آپ بنی گالہ میں شفٹ ہو جائیں، یا آپ ملک سے باہر چلے جائیں، یا آپ زمان پاک چلے جائیں. تو وہ اس چیز پہ نہیں مانے تھے. انہوں نے مطلب چپ کر کے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کوئی وزارت تو لینی نہیں، انہوں نے وزیر اعظم بھی نہیں بننا. وہ تو ایک مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم کا عہدہ ہے تو اس میں کوئی کام ہے، پاکستان کا کوئی مقصد ہے کوئی. انہوں نے ان کی شان و شوکت والا تو ان کا مزاج ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لاسٹ پہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ حسان نیازی سے لاسٹ ٹائم بھی آپ جب ملی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ ان کے کوئی شولڈر میں پین ہے، MRI نہیں ہونے دی جا رہی. اب آج بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا اس میں آپ نے دیکھا اور کیسے اس وقت ان کی صحت ہے اور کیا ان کے حوصلے ہیں؟ یہ الحمدللہ حوصلہ بھی بہت ہے، صحت بھی بالکل ٹھیک ہے. کندھے کا مسئلہ پہلے سے اس کو تھا اور اس نے شکایت کی کہ مجھے تکلیف ہے اور میرا MRI ڈاکٹر نے کہا کروائیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ جیل انتظامیہ تو ظاہر ہے کسی اصول پہ تو چل نہیں رہی. وہ کسی کی کوئی تکلیف ہو کچھ ہو وہ ہاسپٹل جانے کو تیار نہیں ہے. وہ MRI ابھی تک نہیں کروائی اور کروانی چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تکلیف کی وجہ اور ڈاکٹر کوئی دوا دے یا کچھ ہو. لیکن وہاں پہ کوئی نظام تو ہے نہیں، ان کو انہوں نے بند کیا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شاید ہی پاکستان میں، جیسے اس دن سلمان راجہ سے میں نے سنا کہ ہمیں ان کے پاس رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے اور رائٹ آف بیل بھی نہیں ہے. اب یہ چیز کہتے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی دنیا کے مارشل لاء میں بھی یہ نظام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بتایا کہ یوگینڈا میں تھا اور یوگینڈا کے جو جج ہیں انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تو میں تو سوچتی ہوں کہ ہمارا ملک، آپ سوچیں یوگینڈا سارے ملکوں سے اب نیچے کس پستی میں آ چکا ہے کہ ہمارے ملک اکیلا رہ گیا ہے کہ یہ نظام چلا رہا ہے. اور یہ ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اس کے اوپر یقیناً میں تو آئے دن اس پہ بات کروں گی اور میرا دل ہے میں پاکستان کے میڈیا سے بھی کروں اور میں باہر کی میڈیا سے بھی. نورین صاحب لاسٹ پہ دوبارہ ہمیں اس بات پہ بتائیں کہ یہ جو آج واقعہ ہوا ہے علیمہ خان صاحبہ پہ، مطلب کہ میڈیا ٹاک کے دوران ایک حرکت کی گئی ہے، یہ جو حرکت ہے اس کے بعد اب جو دوبارہ ملاقاتیں ہوں گی یا جو آپ لوگ جاتے ہیں اب دوبارہ بھی جائیں گے، یا اس کیا کوئی سیکیورٹی کریں گے، کوئی پارٹی کے لوگوں کو کہیں گے کہ کوئی سیکیورٹی ہو؟ اس طرح تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے وہاں پہ، تو اس پہ کیا سوچیں گے، کیا بات کریں گے؟ یہ اب انشاءاللہ PTI کی سیکیورٹی بہت زبردست ہے. PTI والے خود بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ اس دفعہ ان کی خود سیکیورٹی کریں گے اور میرا خیال ہے پولیس چوکی بھی نہیں پہنچیں گے، وہ ان کو خود سنبھال لیں گے. بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے اس وقت بانی PTI کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ کی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی بھی یہ پرزور مذمت بھی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے بھی جب ہم وہاں جاتے تھے تو 3 سے 4 ایسے وہاں پہ یوٹیوبرز تھے جو کہ بدتمیزی یا کہہ لیں یا انتشار والی حرکتیں کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ہی کوئی مزید سٹیپ ہو. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں